اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك یا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب قاری محمد نسیم میروی صاحب، انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب محمد شفیق قادری صاحب، اور انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب چودھری محمد منور کلیامی صاحب، اور میرے لیے انتہائی عزتوں اور انتہائی احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کا قرآن مجید کے درس کا یہ پروگرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ کے جو بندے اللہ کے اس گھر کی خدمت کرتے ہیں، اسے آباد کرتے ہیں، اللہ انہیں دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے درس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چند آیات پڑھیں اور انہی میں اپنی توجہ مرکوز کریں، یعنی اس کا اسلوب تھوڑا سا تقریر سے مختلف ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی لاریب کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع بھی ہے اور مینار بھی ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، تعلم آیۃ خیر من الدنیا وما فیہا،
کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لینا پوری دنیا کے مال و متاع کے مل جانے سے بہتر ہے۔ سامعین محترم، یہ جو آیات طیبات میں اس درس کا موضوع بنا رہا ہوں، ان میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال تسلیم و رضا کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں ہمیں ایک چیز بخوبی سمجھ لینی چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، سب کو آواز کرا دو، آئے گی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اچھا اب ٹھیک جی، میں یہ عرض کر رہا تھا، واقعہ کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں، لیکن قرآن کریم کتاب تذکیر ہے، یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس دین فطرت پہ پیدا فرمایا تھا اور بندہ دنیا میں آ کر اس کو بھول جائے تو قرآن مجید اسے یاد دلاتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے اس لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے پیدا نہیں فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، یہ کتاب تذکیر ہے۔ اب جو واقعات ہیں نا، اس میں ایک انسانی جبلت ہے کہ واقعات میں یہ ایک اٹریکشن محسوس کرتا ہے، ایک کشش محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی کوئی واقعہ بیان فرمایا، اس کا مطلب صرف کوئی قصہ کہانی بیان کر دینا نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندے کے علم میں صرف معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق بندے کی عملی زندگی سے نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ چل گیا کہ سومناتھ کا مندر محمود غزنوی نے فتح کیا تھا، آپ کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلا نا کہ میرا رب میری ہر بات کو سن رہا ہے اور میرا خدا میرے دل میں اٹھنے والے خیالات سے اچھی طرح واقف ہے، جب یہ چیز علم میں آئے گی نا پھر زندگی کا ڈگر بدل جائے گا۔ تو قرآن کریم جو واقعات بیان کرتا ہے اس کا مقصود صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نیک لوگوں کا آئینہ سامنے رکھ دیتا ہے، لوگوں پرکھ لو اپنے آپ کو، سبحان اللہ، اور کبھی برے بندوں کی کہانی سناتا ہے، برے بندوں کی بات سناتا ہے کہ دیکھو تم کہیں اس ڈگر پر تو نہیں چل رہے۔ یعنی قرآن کریم کا ہر واقعہ اپنی تہ میں تذکیر رکھتا ہے، صرف معلومات میں اضافہ نہیں، تذکیر۔ اور سامعین محترم، یہ جو بات بیان کی، یہ جو یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قصہ بیان فرمایا، یہ سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات جو ہے اس کا مرکزی مضمون ہے توحید۔ یعنی وہ شروع میں قسمیں کھانے کے بعد جو جواب قسم آتا ہے نا، وہ سورت کا تھیم ہوتا ہے اور اس کا مرکزی مضمون یا اس کا مدار ہوتا ہے، اس پہ پوری سورت گھومتی ہے۔ اور مشرکین مکہ کا ایک المیہ یہ تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں،
اس لیے ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم کا نام لے کر اپنے مادی مفادات کما رہے تھے، لیکن ان کا کوئی تعلق نہ حضرت ابراہیم کی سیرت کے ساتھ تھا، نہ حضرت ابراہیم کے عقائد کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی اس فکر پر ضرب کاری لگائی ہے کہ لوگوں، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس توحید کی دعوت دے رہا ہے نا، یہ وہی توحید کا اعلان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نمرود کے دربار میں کیا تھا، اور کبھی اپنے نوخیز بیٹے کو مولا کی رضا پہ قربان کرنے کے عمل سے کیا تھا۔ مشرکین کا المیہ کیا تھا؟ مشرکین کا المیہ یہ تھا، دیکھیں، ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب مقابلہ آ جاتا ہے۔ اگر مقابلہ نہ ہو نا، پھر سارے مومن ہیں۔ ایمان کا پتہ مقابلے کے وقت چلتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ مشرکین مکہ کا المیہ یہ تھا کہ وہ دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے داعی تھے۔ انہوں نے تو توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قبیلہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا عمل کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ پورے عرب کے جو بت تھے نا، وہ بیت اللہ شریف میں اکٹھے کر لیے تھے۔ جو آپ سنتے ہیں 360 بت تھے، وہ سارے تو بیت اللہ کے اندر نہیں تھے، بیت اللہ کے ارد گرد تھے۔ وہ کس لیے رکھے تھے؟ تاکہ ہماری اجارہ داری قائم رہے۔ قبیلہ اپنے بت کی عبادت کرنے کے لیے آئے، ہمیں نذرانے بھی دے، ہمارا احترام بھی کرے، ہماری معیشت بھی چلے۔ یعنی عملی صورتحال یہ کہ اپنے مفاد کے لیے اللہ کے گھر کو بیت اللہ بنانے کا جرم، اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت خانہ بنانے کا جرم کر لیا، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور ہمیں کسی اور کی ملت کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں پر بیان فرمایا، ان کے سامنے پیمانہ رکھا۔ دیکھیں، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، انہیں اپنی جان سے بڑھ کر اپنے مشن محبوب ہوتے ہیں، اسی لیے تو اپنی جان اپنے مشن پہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہاں تک دعووں کا تعلق ہے تو جب ایک بندہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اسے کہے کہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اس میں اس کی اپنی دل کی تسکین چھپی ہوتی ہے۔ دعوے کرنے میں تو دعوے والے کی اپنی تسکین کا سامان ہوتا ہے، جبکہ بڑے بندے اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ان کی دعوت کے مشن کو آگے پھیلایا جائے اور جب ان کی بات کو مانا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ان کا زندگی کیا تھی، ان کا مشرب کیا تھا، اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کو بیان فرمایا۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے جو قرآن مجید نے یہاں پر اس کو محفوظ کیا۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے اللہ پاک نے فرمایا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ہوا کیا کہ قوم کو حق کی طرف دعوت دی، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، نمرود کے دربار میں گئے، نمرود لاجواب ہو گیا لیکن مانا نہیں، لوگ پھر بھی نہیں مانے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا سامان کر لیا۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔
جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو میرے پروردگار کا حکم ہوا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. لوگ پھر بھی نہیں مانے، ان کی ضد قائم رہی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا. حضرت ابراہیم کی زندگی کا اس تناظر میں پہلا سبق یہ ہے کہ لوگوں، وطن بندے کو بڑا محبوب ہوتا ہے. بندہ پیرس میں رہے اپنے گاؤں کو نہیں بھولتا. وہ جس بھی بہترین علاقے میں رہے اپنے گاؤں کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں ضرور بھرتا ہے. یہ وطن کی محبت ایک جبلت ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ لوگوں، اگر وطن ایمان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو پھر وطن کو قربان کر دو مولا کے نام پر. اللہ تمہیں بہترین وطن عطا فرما دے گا. بندے کو قبیلہ بڑا پیارا ہوتا ہے. بندہ ویسے غلطی نہیں کرتا، کچھ اسباب کی وجہ سے کرتا ہے. بندہ ویسے برا نہیں ہوتا، کچھ اسباب اس کو برے بناتے ہیں. کبھی بندہ کوئی کام اپنے قبیلے کو خوش کرنے کے لیے کر لیتا ہے. قبیلہ بڑی ایک زمینی حقیقت ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے قبیلے کو بھی ناراض کر لیا. اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں، اپنے کریم رب کو راضی کرنے کے لیے اگر قبیلہ جاتا ہے تو جائے، قوم جاتی ہے تو جائے، وطن جاتا ہے تو جائے. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. کبھی رب کے لیے بندہ کو چھوڑ کے دیکھے تو صحیح کہ مولا کیسے عطا فرماتا ہے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب چلے نا تو فرمایا، قال، فرمانے لگے، انی ذاہب الی ربی، میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف. اب دیکھیں، الی تو غائط کے لیے آتا ہے نا. اب کہتے ہیں سر تو من البیت الی المسجد، میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلا. غائط ہوگی نا، انتہا ہوگی کہاں تک. تو الی ربی یہ تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں تشریف فرما تھا اور حضرت ابراہیم وہاں جا رہے تھے. اس کو حذف کہتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ الی رداء ربی، لوگوں میں جا رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. میرے رب کا حکم ہے میرا پیغام پہنچاؤ. یہ لوگ نہیں مانتے، وہاں چلے جاؤ. میں اپنے رب کی رضا کا طالب بن کے اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی. پھر دیکھیں، وطن چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. چلو آج کل تو ایک جاب کا سسٹم ہو گیا نا، ایک کنسیپٹ ہو گیا جاب کا. پہلے زمانوں میں تو کیا تھا، ایک ساکھ جب بندے کی بنتی ہے، بندہ کوئی کاروبار کرے تو بڑی دیر لگتی ہے. اپنا متعارف ہونے میں، اپنی ایک ساکھ بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے. تو فرمایا میں جا رہا ہوں، قبیلہ بھی پیچھے ہے، وطن بھی چھوڑ دیا ہے، قوم کو بھی چھوڑ دیا ہے. آگے کیا ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں. سیہدین، میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. میرا رب مجھے بتائے گا کہ تم نے کرنا کیا ہے. مراد یہ ہے وطن چھوڑ رہا ہوں لیکن کسی مادی سہارے پر نہیں چھوڑ رہا، اپنے رب کے سہارے پہ چھوڑ رہا ہوں. اور میرے رب کا ضابطہ یہ ہے، میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سیہدین، میرا خدا مجھے سیدھی راہ دکھائے گا. ہر
ہر راستہ میں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اللہ کا پیغام کیسے پہنچانا ہے، معاملات کس طریقے سے چلیں گے، میں سارا کچھ اپنے رب کے سپرد کر کے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، یہ جو قرآن مجید کا ایک جملہ ہے، ایک آیہ کریمہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک اس میں میسج ہے اور بہت بڑا اس میں ایک سبق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے معاملات حیات کو اپنی مرضی کے مطابق طے کرنا چاہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہر معاملہ اس کی مرضی کے مطابق ہو، تو یہ سوچ سوچ کے مر جائے گا کہ یہ کام اس طرح کیوں نہیں ہوا، یہ کام اس طرح کیوں نہیں ہوا، بندہ سوچ سوچ کے رہ جائے گا۔ اور جب بندہ اپنے دائرہ کار کو سمجھ لے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، زندگی کے فیصلے کرنا نہیں ہے، تب میرا خدا بندے کو اس جنت سے پہلے اسی دنیا میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو سیاح دین ہے نا، اس میں یہ فلسفہ ہے کہ میرے رب نے کہا چھوڑ دو وطن، میں نے چھوڑ دیا، آگے کیا ہوگا یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا بہتر جانتا ہے میرا خدا کہ اس نے مجھے کیسے نوازنا ہے۔ بندگی چو گدایا بشرط مزدما کن، کہ خواجہ خود رسم بندہ پروری داند، اللہ کی بندگی گداؤں کی طرح نہ کیا کر، تیرا کام بندگی کرنا ہے، رب بہتر جانتا ہے میں نے اسے کیسے نوازنا ہے۔ یہ جو سیاح دین ہے نا، اس میں یہ چیز ہے کہ میں جا رہا ہوں، آگے کیا ہوگا بس خدا کے سپرد ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دو باتیں یاد رکھنا، زندگی میں بندہ بن کے جینا، کبھی خدا بن کے جینے کی کوشش نہ کرنا، اور غلام بن کے جینا، کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس نے کہا حضرت میں بھلا کیسے کوشش کر سکتا ہوں کہ میں خدا بنوں یا مصطفیٰ بنوں؟ فرمایا یاد رکھ، وہ ذات جس کا ہر کام اس کی منشا کے مطابق ہوتا ہے نا، وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو یہ چاہے کہ تیرا ہر کام ویسے ہو جیسے تو چاہتا ہے تو تو بندہ بن کے نہیں جینا چاہتا، خدا بننا چاہتا ہے، خدا بنے گا نہیں، لیکن تو پریشانیوں میں مر جائے گا۔ اور مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات گرامی جس کی کسی رائے سے اختلاف کفر ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تو نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ اس بندے نے مجھ سے اختلاف کیا لہذا دائرہ اسلام سے نکل گیا، تو تو نے اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بن نہیں سکتا، مصطفیٰ ایک ہی ہے جو خدا نے بنا دیا، بس تو ٹینشنوں میں مر جائے گا۔ یہ جو سیاح دین ہے نا، اس میں یہ ساری باتیں ہیں۔ میں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، وہی میری رہنمائی فرمائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر عرض کی رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یعنی ہوا کیا کہ سیدنا ابراہیم نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، اکیلے نکلے۔ اب گویا دعا مانگتے ہیں کہ مالک قبیلہ چھوڑ دیا تیری رضا کے لیے، اب تجھ سے نئے قبیلے کا سوال کرتا ہوں۔ رب ہب لی من الصالحین، اور میرے رب کی شان یہ ہے
کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ قربان کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے نے قربان کرنا کیا ہے؟ سب کچھ تو ہے ہی خدا کا، بندے نے کیا تیر مارنا ہے؟ وہ غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بندے نے جو بھی کرنا ہے کرنا ہی رب کے دیے ہوئے میں سے ہے، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے رب کی راہ میں کوئی چیز قربان کرتا ہے تو میرا خدا اسے اپنی شان کے مطابق وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے تو میرا خدا اس کے وقت میں برکتیں دے دیتا ہے۔ بندہ ایک ہوتا ہے، کام اتنا کر جاتا ہے کہ ادارے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے کے وقت میں برکتیں دیتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی عزت قربان کر دے، کوئی طعن و تشریح کے جملے سن لے، تو میرا رب اسے دائمی عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بندہ جو بھی اللہ کے نام پہ قربان کرے، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے اور خدا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم نکلے، قبیلہ قربان کر دیا، دعا مانگی پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے ایسی اولاد عطا فرمائی جس میں 70,000 نبی آئے، اور جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اللہ پاک نے ایسا قبیلہ دیا جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک دنیا کی امامت کرتا رہا۔ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار عالم مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دی حلم والے بیٹے کی۔ حلم میں صالحیت بھی آ گئی اور ایک صفت زائد بھی آ گئی حلم کی۔ پہلی بات یہ فبشرنا، پس ہم نے بشارت دی۔ یہ جو فا کا لفظ ہے نا، فا کا یہ آتا ہے الترتیب مع التعقیب کے لیے، کہ ایک کام ہو اور اس کے فوراً بعد دوسرا کام ہو جائے تو فا آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر ہمارے خلیل نے دعا مانگی، ادھر ہم نے قبول فرما لی۔ یہ جو دعا ہے نا، دعا یہ لفظوں کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہوتا۔ چشتی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی، اللہ پاک سلامت رکھے آپ، اللہ پاک خوش رکھے۔ بسم اللہ۔ یہ جو دعا ہے نا، دعا کوئی مکفہ اور مسجع جملے ماننے سے، جملے بولنے سے قبول نہیں ہوتی، دعا استرار سے قبول ہوتی ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو مجبور کی دعا قبول کرتا ہے؟ استرار کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ چیز مجھے دے دے، میرے مالک تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اے مالک ارض و سما مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا۔ جب بندہ اپنے آپ کو بے بس کر دیتا ہے تو پھر میرا رب دعا قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ فبشرناہ، پس ہم نے انہیں بشارت دے دی، یعنی ادھر دعا مانگی ادھر ہم نے قبول فرما لی، اور ہم نے بشارت دے دی کس کی؟ بغلام حلیم، ایک حلم والے بیٹے کی، ایک
صاحب حلم بیٹے کی ہم نے بشارت دی تھی۔ حلیم کون ہوتا ہے؟ جو جذبات میں نہیں آتا، جو موقع کو سمجھتا ہے، جسے پتا ہے کہ موقع کا تقاضا کیا ہے، میں نے جلال کہاں دکھانا ہے، جمال کہاں دکھانا ہے۔ جو بندہ موقع کی مناسبت کو سمجھ جائے اسے حلیم کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے انہیں بشارت دی حلم والے بیٹے کی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ ایک آزمائش تھی جو گزر گئی کہ قبیلہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، قوم چھوڑ دی، بالکل تنہا نکلے اور پھر یہ دعا مانگی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، وہ جو بیٹا مانگا تھا نا بڑھاپے میں، وہ جو 80 سال کی عمر میں میرے رب نے عطا کیا تھا، جب میرا خدا دینا چاہتا ہے تو وہ جوانی یا بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، جب وہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی تھی نا، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پروردگار کیسے بیٹا، یعنی کیسے سے ان کی مراد کوئی شک نہیں تھا، وہ طریقہ کار سمجھنا چاہتے تھے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی دوبارہ جوان ہو جائے گی، یا بیوی بانجھ رہے گی تو بیٹا دے دے گا، میں بوڑھا رہوں گا تو مجھے بیٹا عطا کر دے گا۔ کیفا سے ان کی یہ مراد تھی، انا سے یہ مراد تھی، کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم اسی طرح بیٹا دیں گے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ہم نے پہلے تجھے بھی تو قطرہ آب سے بنایا تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جو خدا قطرہ آب کو ایک انسانی قالب میں ڈال سکتا ہے، وہ بوڑھے کے گھر بھی بیٹے کا پھول کھلا سکتا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وہ جو دعا مانگی تھی ہم نے بیٹا دیا، پھر کیا ہوا؟ وہ ایک امتحان گزر گیا کہ وطن چھوڑا، قبیلہ چھوڑا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اب ایک دوسرا مرحلہ آ گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا پہنچا، وہ جو بڑھاپے کی عمر میں ملا تھا، جب وہ پہنچا اس عمر کو کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے، سعی کر سکے اس کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں باپ کا ہاتھ بٹانا، اس عمر کو پہنچ گیا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ قال یا بنیا، ایک دن حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا قد ذبحتک، تجھے میں نے ذبح کر دیا، یہ خواب نہیں دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی ذبح کرنے کا عمل کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتا اب تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے، تو کیا دیکھتا ہے۔ دیکھیں یہ جو حضرت ابراہیم نے مشورہ کیا اس لیے نہیں تھا کہ اگر بیٹا راضی نہ ہو تو میں معذرت کر لوں، میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں مالک اپنے ہاتھوں سے اپنے نوخیز بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنی بڑی مشکل ہے، میرے مالک بیٹا معذرت کر رہا ہے۔ آپ نے یہ مشورہ اس لیے نہیں کیا تھا، مشورہ اس لیے کیا تھا کہ جو بیٹا جسے ہاجرہ نے اپنے رب کی یاد کی لوریاں دے دے کے کھلایا ہے، اور جو میری سلب سے پیدا ہوا ہے،
وہ بیٹا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں کہاں تک پہنچا ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ فیضان نظر کیا؟ حضرت ابراہیم کی نظر کا فیض۔ اگر اولیاء اللہ کی نظر دل میں ایمان کی شمع روشن کر دیتی ہے تو پھر خلیل اللہ کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ صرف فیض کال کا نہیں ہوتا، فیض نظر کا بھی ہوتا ہے، فیض نظر کا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو روایت ہے نا کہ سرکار نے سیدنا عمر فاروق سے جب فرمایا تھا کہ جب تک وہ کوئی بندہ میری جان سے، اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو سیدنا فاروق اعظم نے کوئی ہماری طرح دعوے نہیں کیے تھے کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دعوے کرتے کرتے لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور سرکار مدینہ کو راضی کرنے کے لیے ذرا کا ذرا ذوق قربان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب یہ کہا پھر شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نظر نبوت ڈال دی فاروق اعظم کے سینے پر۔ جب نظر نبوت ڈالی تو دل کی دنیا بدل گئی اور عشق کی ایک جست نے طے کر دیا کہ سا تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا الان یا رسول اللہ، آقا میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جو نظر ہے نا یہ فیضان نظر تھا، یہ نظر ہے حضرت ابراہیم کی نظر۔ پھر کیا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ مکتب کیا؟ حضرت ہاجرہ کی گود۔ کیا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو پوچھا بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، خدا کی قسم نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، نبی تو عالم ارواح میں نبی بن جاتے ہیں، اور نبیوں کو دانش صرف نزول وحی کے بعد نہیں ہوتی، نبی تو پہلے دن سے دانش کے بھی امام ہوتے ہیں، حکمت کے بھی امام ہوتے ہیں۔ ابھی عمر تو 13-14 سال ہے، بات سنیے، کہتے ہیں قال یا ابت، اے میرے والد محترم، اے میرے ابو جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ حکم تو نہیں دیا گیا تھا نا، روٹین میں حکم تو نہیں تھا نا، مراد کیا تھی؟ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اور پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ پیغمبر کا ہم میں سے کوئی بندہ خواب دیکھے، کوئی بھی اسے خواب میں کہے، کوئی بڑا بزرگ آدمی، کوئی بڑا نیک آدمی اسے کہے فلاں بندے کو جا کے قتل کر دے، اپنے بیٹے کو قتل کر دے، وہ قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا، خواب پیغمبر کا حجت ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب وہی ہے۔ کسی اور کے خواب کو یہ مقام دینا شرک، پھر نبوت کا ارتکاب کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا میں ذبح کا عمل کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا میرے والد محترم آپ کو جو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا آپ اسے کر گزریے۔ آگے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاء اللہ، یہ جو انشاء اللہ ہے نا یہ جھوٹ بولنے کا بہانہ نہیں ہوتا کہ بندے نے کہا یہ کام کیجئے
بندے کا ارادہ تو نہیں ہے کرنے کا جی انشاءاللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ انشاءاللہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑوں گا، لیکن فائنل اتھارٹی میں نہیں ہوں، میرا قدرتوں والا رب ہے، وہ چاہے گا تو کام ہو جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا تھا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ ایک کام کا سبب نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں نہیں ہوگا، ہو جاتا ہے۔ ایک کام کے پورے اسباب ہیں، میں کہتا ہوں ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ تب میں نے یہ جانا کہ فائنل اتھارٹی اسباب نہیں ہے، مسبب الاسباب کی ذات ہے۔ انہوں نے کیا عرض کیا؟ ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، لیکن کب؟ انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا۔ اگر میں نے یہ سارا کچھ کر دیا نا میرے والد محترم، تو کمال میرا نہیں ہے، کرم میرے رب کا ہے۔ وہ ایک صوفی نے کہا تھا نا کہ کام پر نازاں مت ہو، کام لیے جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے۔ اگر اللہ کوئی کام لے لے نا، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کو شکر کے سجدے کرنے چاہیے کہ مالک تو نے مجھ سے یہ کام لیا، تو نے مجھ سے یہ کام لیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے مالک۔ انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے اگر رب نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ اب دیکھیے، یہ تو صبر کی ایک بے مثال ایک نمونہ تھا نا جی، یعنی اس طرح تو کسی نے بھی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں پھیری تھی، لیکن یہ حضرت اسماعیل کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی۔ دیکھیں نا، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فتح مکہ کے دن وہ بیٹھ گئے نا سارے مشرک سامنے، گردنیں جھکائی ہوئی ہیں، آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اگر سرکار ان کی گردنیں بھی اڑا دیتے تو غلط نہیں تھا، ان کے جرم ایسے ہی تھے۔ میرے آقا کو بلال کی سسکیاں بھولی نہیں تھی، سمیہ اور خباب کے ظلم ان پر جو کیے گئے وہ نہیں بھولے تھے۔ انہوں نے کہا انت کریم و ابن وخل کریم، کہنے لگے آپ بھی بڑے کریم ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا کریم تھا، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا نا، بھائی تو پھر بھائی ہوتا ہے نا، یہ تو دشمن تھے، لیکن یہ شان نبوت ہے کہ جب کوئی بڑائی کا موقع آتا ہے تو پہلے دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ سامعین محترم، میں روایات کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ اسلامہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اسلامہ یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، گردن نہادن بتات۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ دونوں جھک گئے میرے حکم کے سامنے، باپ 100 سالہ عمر کا ضعیف العمر باپ اپنے 14-15 سال کے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سامعین محترم، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، بیٹے کا اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، وہ صبر کرے،
تو بڑی بات ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا، خدا کی قسم کا بھی بندہ تصور تو کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ دونوں جھک گئے میرے حکم کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل لٹا دیا کہ دو مطلب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے والد گرامی، میرے ہاتھ پاؤں کس کے اچھی طرح باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ میں ذبح ہوں میں تڑپوں اور میرے خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پر گر جائیں، اور مجھے اونڈے منہ لٹا دینا تاکہ کہیں شفقت پدری جوش نہ مار جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہوں نے لوٹا دیا اسے پیشانی کے بل۔ اب کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ وَيَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم پکارے اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم، ہم آپ کے کھلتے ہوئے پھول کو ذبح نہیں کروانا چاہتے تھے، ہم ہاجرہ کے گھر کی رونقیں نہیں چھیننا چاہتے تھے، ہم تمہارے لخت جگر کو ذبح نہیں کروانا چاہتے تھے، ہم زمانے کو بتا دینا چاہتے تھے کہ یہ ہے میرا ابراہیم خلیل۔ اور خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت یوں رچ بچ جائے اور کسی محبت کا امکان نہ رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا۔ وہ کسی نے ایک جملہ شیئر کیا تھا، انہوں نے کہا اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا تو اس گفتگو کے صدقہ کے فدیہ میں آ گیا تھا۔ ہمیں دمبا یاد ہے، وہ گفتگو یاد نہیں ہے۔ تو قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ پاک نے فرمایا آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اب جو قرآن مجید ہے نا، اس کا اسلوب ایسا ہے کہ یہ تاریخ کی طرح واقعات کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ واقعات کو بیان کرتے ہوئے پوری انسانیت کو میسج دے گا۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، احسان اخلاص کو کہتے ہیں۔ اخلاص یہ اردو والا احسان نہیں ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتا، سب پہ اللہ احسان کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اخلاص کا آخری درجہ احسان کہلاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے لوگوں؟ دین کے ساتھ صرف باتوں کا تعلق نہ رکھنا، دین کے لیے کوئی قربانی بھی دے دینا۔ جب تم دو گے تو پھر دیکھنا ہم تمہیں کیسے نواز دیتے ہیں، ہم تمہیں کیا بنا دیتے ہیں۔ کبھی تم میری راہ میں کوئی چیز قربان کر کے تو دیکھو کہ خدا تمہیں کس طریقے سے نوازتا ہے۔ سامعین محترم، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو بندہ، میرا ایک دوست کہا کرتا تھا، پچھلے دنوں فوت ہوا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، رضا الدین صدیقی صاحب کی بات ہے، وہ کہتے تھے یار ہم نے دین کو کچھ نہیں دیا، دین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بالکل صحیح بات ہے۔ بندے نے دین کو کیا دینا ہے؟ میرا رب اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، بندہ محتاج ہے دین کی خدمت کرنے کا۔
زندگی تو گزر جائے گی، بندہ کبھی سوچے تو صحیح میں نے دین کے لیے کیا کیا تھا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جو بھی بندہ میری رضا کے لیے جد و جہد کرتا ہے ہم اسے اسی طریقے سے نوازتے ہیں۔ وہ جتنی قربانی دیتا ہے ہم کہیں بڑھ کے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ عموماً ایک کنسپٹ ہے، جیسے وہ اقبال کی نظم بھی ہے پیر اور مرید، کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، پر گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری و دیہاتی و مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہم، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر کا سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یہ نظم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ بزرگ بڑے نیک تھے اور ان کی اولاد جو ہے نا وہ پیسوں پر بس اپنی عیاشیاں کر رہی ہے۔ وہ پہلے جو تھے وہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، یہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو ایک بندے نے مجھے کہا، اس نے کہا یار اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا پہلو نیگیٹو کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس نے کہا اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ اور پہلو یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اولاد کے لیے جمع کرنے کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اولاد کو چھوڑ دیا تھا میری رضا کے لیے، ہم تمہاری اولاد کو نواز دیں گے، ہم تمہاری اولاد کو نواز دیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ کبھی بندہ کوئی اللہ کے لیے کچھ قربان تو کرے، پھر دیکھے کہ خدا اسے کیسے نوازتا ہے۔ آگے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ بلا کہتے ہیں آزمائش کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، بلا آزمائش۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے ابراہیم کی بہت واضح آزمائش تھی، بڑا واضح ایک امتحان تھا میرے ابراہیم کا، کہ ہم نے انہیں یہ اشارہ کیا اور وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے اور لوٹا کے گلے پہ چھری پھیرنے کا عمل کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا، ہم نے اس کا فدیہ دے دیا ایک بہت بڑے ذبیحہ کے ساتھ۔ اس دمبے کو عظیم کیوں کہا گیا؟ جنت سے آیا تھا، اور جنت کی ہر چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ وہ سرکار نے فرمایا نا کہ اگر میں وہ انگور کا خوشہ توڑ لیتا، جو نماز کی عالم میں اپنے دست مبارک اونچا کیا، صحابہ نے بعد میں پوچھا، فرمایا میں جنت کے انگوروں کو دیکھا، اگر میں وہ جنت اس دیوار میں آ گئی تھی، اگر میں جنت کا ایک خوشہ توڑ لیتا تو قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ جنت کی ہر چیز لافانی ہے، اس لیے فدیہ کو عظیم کہا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے اس کا بدلہ دے دیا بہت بڑے ذبیحہ کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا بعد میں آنے والوں میں بھی۔ مطلب کیا ہے؟ ابراہیم جب صحابہ کرام نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی صحابہ کرام کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کرو، ہم کرتے ہیں۔ ماننا علت سمجھنے پر موقوف نہیں، لیکن سوال کرنا دین کا مزاج ہے۔ ہم نے مان لیا، آپ نے حکم دیا، لیکن ہمیں سمجھائیے کہ یہ ہے کیا چیز۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی یادگار ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا عمل کیا
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل ہم تمہارے اس منظر کو بھولنے نہیں دیں گے، قیامت تک لوگ اسی طریقے سے قربانیاں کرتے رہیں گے۔ یہ ابراہیم کی یادگار ہے جو اللہ نے باقی رکھی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر عام حکم بیان کیا۔ دیکھو ابراہیم کی تو قربانی بھی بے مثال ہے اور یادگار بھی بے مثال ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ذرا وقت قربان کر دے، کوئی خواہش قربان کر دے، کوئی ذوق قربان کر دے، کوئی مفاد قربان کر دے، تو یہ بھی تو قربانی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تم قربان کر کے دیکھو تو صحیح ہم نوازتے کیسے ہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو، ابراہیم پہ سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم پہ سلام بھیجتا ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اہل کامل مومنوں میں سے تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مومن ہونے کا دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے۔ ایک ہے بندہ دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، ایک ہے کہ میرا رب فرمائے یہ میرا مومن ہے۔ کیا بات ہے، یہ حضرت ابراہیم کی انہو من عبادنا المؤمنین۔ آگے غور فرمائیے، اگلا ایک بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی جو نبی ہے اور صالحین میں سے ہے۔ قرآن مجید میں صالحین کا جو لفظ ہے وہ مطلق صالحین، مطلق صالحیت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ نبی ہے، یہ صدیق ہے، یہ شہید ہے، یہ صالح ہے، یہ تقسیم نہیں، مطلق صالحیت کے معنی میں آتا ہے۔ فرمایا اور ہم نے بشارت دی اسے اسحاق کی، نبی من الصالحین، وہ نبی ہیں صالحین میں سے۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت نازل فرمائی اس پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق پر۔ اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ جس بیٹے کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا یا ذبح کرنے کا عمل کیا تھا، وہ حضرت اسحاق تھے یا حضرت اسماعیل تھے؟ یہود تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق تھے، وہ تو خیر جو بھی کہیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہے سے مراد کون ہے؟ دیکھیں پہلے سارا واقعہ بیان کر دیا ایک بیٹے کا، پھر فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی۔ یعنی قربانی کا واقعہ ہو گیا پھر اسحاق کی بشارت دی۔ نبی من الصالحین، جو صالحین ہیں، صالحین میں سے ہیں، نبی ہیں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکتیں نازل کی اس پر، کس پر؟ ذبیح پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق پر۔ مطلب کیا ہو گیا کہ ذبیح اور تھا اور اسحاق اور ہیں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق وبشرناہ، ہم نے اسے بشارت دی۔ مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس پیغمبر کو جو شان عطا فرمائی ہمارے سر آنکھوں پر، سبحان اللہ، لیکن حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے سرکار حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کو نہیں۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ جن کو ان کے والد گرامی ایک وجہ سے ذبح کرنا چاہتے تھے، قربان کرنا چاہتے تھے ایک نظر کی پس منظر میں، تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جس کو ذبح کیا گیا وہ حضرت اسحاق نہیں تھے بلکہ وہ دوسرے بیٹے تھے جو حضرت اسماعیل ہیں۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جب
جو جس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا وہ اکلوتے تھے، اور حضرت اسحاق کبھی اکلوتے نہیں رہے۔ یہ تو اب بھی بائبل میں موجود ہے کہ جب ان کی وہ رسم تھی نا، ختنے کی رسم آپ کہہ لیں یا کوئی رسم تھی، تو ہاجرہ مصری کا بیٹا ٹھٹھے مارتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت اسماعیل بڑے تھے، وہ اکلوتے تھے، تو قرآن کریم کے اس اسلوب سے واضح ہو گیا کہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا ذبح ہونے کے لیے، وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آگے فرمایا، آخری جملہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی ذریت سے، دو بیٹوں کا ذکر کیا نا پہلے، دونوں کی ذریت سے محسن، نیکوکار بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور وہ لوگ بھی ہیں جو بڑا کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ قریش کے اس ظام کو توڑ دیا کہ تم ہو تو ان کی اولاد میں سے، لیکن تم محسن نہیں ہو، تم ظالم ہو، حق کا انکار کرنے والے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رب کو راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی، یہ میرا پیغمبر اسی ابراہیم کی دعوت کو لے کے کھڑا ہو گیا ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اب تمہاری عظمتیں محض کسی خاندانی وجہ سے نہیں ہوں گی، اب تمہاری عظمتیں سرکار مدینہ کے قدموں سے وابستہ ہو جانے میں ہوں گی۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب